شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، چائنا اور انڈیا کے جرنیلوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مذاکرات کے لیے ملاقات ہوئی ہے۔ انڈیا نے چائنا کو کہا ہے کہ آپ لداخ سے اپنی فوج نکال لیں، لیکن چائنا نے جواب دیا کہ لداخ ہمارا علاقہ ہے، اب ہم گھس چکے ہیں، اب ہم اس علاقے سے نہیں جائیں گے، ہم آپ سے پورا لداخ اور جتنے بھی متنازع علاقے ہیں وہ ہم آپ سے لیں گے۔ اس لیے دوستو یہ مذاکرات بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات کے بعد انڈیا نے اپنے ٹی وی چینل والوں کو، اپنے اینکر کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی خبر نشر نہیں کریں گے انڈیا اور چائنا کے بارے میں۔ ہم آپ کو جو خبر دیں گے آپ صرف وہی خبر نشر کریں گے۔ دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا نے دھمکی دی ہے انڈیا کے نیوز چینل والوں کو کہ یہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں چائنا کے بارے میں اور اپنے ملک کو بڑھا چڑھا کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا ملک چائنا سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اپنے ملک کی وہ کسی قسم کی برائی نہیں کرتے۔ اس لیے چائنا کی دھمکی پہ اب عمل کیا جا رہا ہے۔ اب انڈیا کے نیوز چینل آپ لگا کر دیکھ سکتے ہیں، چائنا اور بھارت کے متعلق کوئی بھی بات نہیں چل رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں، انڈیا کی جتنی بھی عوام ہے، حکومت نے ان مذاکرات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر اپنی عوام کو نہیں دی، کیونکہ ان کے جو چینل ہیں ان پہ تو پابندی حکومت پہلے ہی لگا چکی ہے۔ اس لیے عوام پریشانی کا شکار ہے کہ آیا کہ مذاکرات میں کیا بات چیت ہوئی ہے۔ اس لیے پورے ہندوستان میں عوام شور شرابہ کر رہی ہے کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے۔ اس لیے پوری انڈیا کی قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چائنا کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں گے، مطلب یہ کہ چائنا کی کوئی بھی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، چائنا نے پہلے تو دھمکی دی تھی کہ ہم 1 انچ بھی زمین نہیں دیں گے انڈیا کو، اب ایک اور دھمکی دی ہے جو اس دھمکی سے بھی بڑھ کر دی ہے کہ انڈیا آگ سے کھیل رہا ہے G7 میں شامل ہونے کے لیے۔ دوستو یہ G7 کیا ہے اور انڈیا اس میں شامل ہونے کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بھی خراب کیے جا رہا ہے؟ ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کھڑے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھارتی قیادت کی چینی عسکری قیادت کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ بھارت چاہتا تھا کہ مذاکرات کی مدد سے لداخ کے معاملے کو کنٹرول کیا جائے، مگر چینی قیادت نے زوردار تھپڑ رسید کر کے کہا کہ چائنا کسی طور پر بھی قابض علاقوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس معاملے پر آ کر اگر بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے تو چین بالکل تیار ہے جنگ کے لیے۔ چائنا نے صاف صاف بھارت کو بتا دیا ہے کہ مقبوضہ وادی اور لداخ پر لگائے گئے آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کرے، جو کہ پچھلے سال بھارت نے اس آرٹیکل کو منسوخ کیا تھا۔ اگر بھارت نے ایسا نہ کیا تو بھارت کو بھاری نقصان ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دھمکی کے بعد مودی مجبور ہو چکا ہے اور مودی نے مقبوضہ کشمیر سے جو بھارتی قابض فورس وہاں پہ تعینات ہے پچھلے 1 سال سے، تو وہاں سے فوج نکال لی ہے اور لداخ اور چائنا کے بارڈر پر تعینات کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے فوج نکلنے سے مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان 9 مہینے سے کرفیو میں قید تھے ان لوگوں کو بھی اب سکھ کا سانس ملا ہے۔ اس فوج کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چائنا نے مودی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہو۔ ایک رپورٹ کے مطابق چینی فوج نے تبت کے انتہائی اونچے مقام پر رات کے وقت اپنی جنگی قابلیت کو جانچنے کے لیے ایک بڑی مشق کر کے بھارت کو پیغام دیا ہے کہ چین کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ چینی فوجی حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے اس مشق میں 2000 سے زیادہ مختلف اقسام کے ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا ہے، جس کو بعد میں چائنا نے اپنی ٹی وی چینل پر بھی نشر کیا ہے۔ اس مشق کا مقصد اگر بھارت جنگ میں کودتا ہے تو کیسے تبت کے مقام پر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔
اور کیسے ان کو انتہائی اونچے مقام کے ذریعے شکست دینی ہے۔ انڈیا والوں نے اپنے نیوز چینل والوں کو روک دیا ہے کہ آپ کسی قسم کی خبر بریک نہیں کرو گے چائنا اور انڈیا کے بارے میں، اس لیے اب کوئی بھی خبر انڈیا کے نیوز چینل پر نشر نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن انڈیا کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ جو مذاکرات ہونے تھے ان میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے یا ناکامی، لیکن انڈیا کی حکومت اپنی عوام کو کچھ بھی نہیں بتا رہی ہے۔ اس لیے انڈیا کی حکومت نے ایک کمپیننگ شروع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چائنا کے تمام پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جائے، مطلب یہ کہ ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے مودی سرکار کو ایک رپورٹ دی گئی ہے کہ اگر انڈیا کے اندر یہ کمپیننگ عروج پر پہنچ گئی، انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوستو اب آپ لوگ سوچو گے کہ چیزیں تو چائنا کی استعمال نہیں ہوں گی تو چائنا کو نقصان ہونا چاہیے تھا، تو انڈیا کو کیوں ہوگا؟ دوستو یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ چائنا کی بنائی ہوئی ہے، اس کے ٹوٹل یوزر 85 کروڑ ہیں اور اکیلے بھارت میں سے 50 کروڑ لوگ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کافی ایسے بھارت کے یوزر ہیں جو ٹک ٹاک سے کافی ڈالر ارننگ بھی کر رہے ہیں اور ان کا اچھا روزگار لگا ہوا ہے ٹک ٹاک سے۔ اگر یہ ٹک ٹاک ہی بھارت میں بند ہو گئی تو ان لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا اور وہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک کا پیکج لگایا جاتا ہے، موبائل کمپنیز کو پیسے پے کیے جاتے ہیں، تو موبائل کمپنیز وہ پیسوں میں سے ٹیکس دیتی ہیں حکومت کو، اس طرح حکومت کا ریونیو بڑھتا ہے۔ تو جب وہ پیکج ہی نہیں لگے گا، حکومت کو ٹیکس ہی نہیں ملے گا، تو حکومت کا ریونیو کم ہوگا، اس طرح حکومت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر یہ ٹک ٹاک اکیلی بند ہو گئی تو۔ اس کے علاوہ دوستو چائنا کے تقریباً 70% کاروبار بھارت میں ہے۔ بھارت میں تقریباً جتنی بھی کمپنیاں ہیں 100 میں سے 70 کمپنیوں میں چائنا کا شیئر لازمی ہے۔ اگر چائنا ان کمپنیوں میں سے اپنا پیسہ، اپنی انویسٹمنٹ باہر نکال لے تو انڈیا کے اندر جتنی بھی کمپنیاں چل رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ انڈیا کے ہی ورکر کام کر رہے ہیں نا، تو انڈیا کے وہ ورکر بے روزگار ہو جائیں گے اور وہاں پہ بے روزگاری عام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان 95 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ 75 ارب ڈالر کی چیزیں وہ بھارت چائنا سے خریدتا ہے اور چائنا صرف 20 ارب ڈالر کی چیزیں انڈیا سے خریدتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جو 75 ارب کی چیزیں انڈیا چائنا سے لیتا ہے، اگر وہ چائنا چیزیں دینا بند کر دے تو ان چیزوں کی انڈیا میں قلت ہو جائے گی اور مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگ جائے گی۔ اس کے ساتھ دوستو آپ کو یہ بتائیں کہ چائنا نے پہلے تو دھمکی دی تھی کہ 1 انچ بھی زمین نہیں دیں گے انڈیا کو، اب اس سے اور بھی زیادہ بڑی دھمکی دی ہے کہ انڈیا کھیل رہا ہے آگ سے G7 میں شامل ہونے کے لیے۔ دوستو یہ G7 کیا ہے؟ یہ G7 7 بڑے ملکوں کے درمیان کانفرنس ہوتی ہے جس میں سر فہرست امریکہ ہے، روس ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے اور چائنا ہے۔ ان 7 ملکوں کی سالانہ میٹنگ ہوتی ہے اور ان میٹنگ میں ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ یہ جس ملک پہ پابندیاں لگانا چاہیں یا جس ملک سے پابندیاں ہٹانا چاہیں یہ ہٹا سکتے ہیں۔ تو بھارت نے درخواست کی ہے امریکہ سے کہ مجھے بھی G7 میں شامل کرو، مطلب یہ کہ G7 کو ایکسپینڈ کرو 10 سے 12 کے اندر، مطلب کہ یہ 1-2 ملک اور بھی آ جائیں اور ان میں بھارت بھی شامل ہو جائے اس G7 میں۔ تو چائنا کا کہنا تھا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ بھارت اس میں شامل اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ ہم چائنا پہ پابندیاں لگا سکیں امریکہ کے ساتھ مل کر، لیکن چائنا نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ بھارت G7 میں ہمارے ہوتے ہوئے شامل ہو۔ دوستو یہ سب حالات تھے چائنا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے ان کے متعلق۔ دوستو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسے آنے والی ہر نیو ویڈیو بر وقت میری آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔